أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ فرمایا آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول ایسے ہیں جن کا انکار کیا جا چکا ہے، مگر اس تکذیب پر اور ان تکلیفوں پر جو انہیں پہنچائی گئی ہیں انہوں نے صبر کیا تھا یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچ چکی ہیں۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ فرمایا تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی بے توجہی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر تم میں سے کچھ طاقت ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ، ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا، لیکن بے سمجھ مت بنو۔ انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون۔ دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں، رہے مردے تو انہیں تو اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا اور پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ۔ زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری طرح کی امتیں ہیں، ہم نے ان کے تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، ان آیات کے اندر وہ لوگ
جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان پر انکار کیا، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، میں انشاءاللہ تھوڑے سے وقت کے اندر اس کا خلاصہ پیش عرض کرتا ہوں۔ پیارے بھائیوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا میرے محبوب یہ جو آپ کے بیان پر انکار کر رہے ہیں، یہ آپ کا انکار نہیں کر رہے، بلکہ یہ میرے اس قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ ان کو ویر نہیں ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے قریش کے دو سردار ایک دن آپس میں علیحدگی اختیار کرنے لگے، یعنی کہ علیحدہ پھسر کرنے لگے، چپکے اندر کی رائے ایک دوسرے کو دینے لگے۔ کون کون تھا؟ قریش کے سردار اخنس بن شریف اور دوسرا ابو الحکم۔ ابو الحکم ابو جہل کا نام ہے، ابو جہل کا اصل نام ابو الحکم ہے، اور ابو جہل یہ اس کو اس لیے کہا گیا ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کا انکار کرتا تھا تو جہلوں والا یا جہلوں کا باپ، اس لیے یہ اس کو لقب دیا گیا ہے، اصل اس کا نام ابو الحکم ہے۔ تو یہ دونوں آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے۔ وہ جو اخنس بن شریف تھا وہ ابو جہل سے پوچھنے لگا کہ صحیح بتا، یہ جو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں، تجھے کیا لگتا ہے یہ بات ٹھیک کرتے ہیں؟ ابو جہل قسم اٹھا کر کہنے لگا اس کا میں نے بچپن بھی دیکھا ہے، لڑکپن بھی دیکھا ہے، جوانی بھی دیکھی ہے، سفر حضر حتیٰ کہ خلوت بھی دیکھی ہے، جلوت بھی دیکھی ہے، یعنی تنہائی میں بھی اس کو دیکھا ہے اور لوگوں میں بھی دیکھا ہے۔ کیا مطلب؟ انسان کی طبیعت ہے کہ لوگوں میں بیٹھا ہو مزاج اور ہوتا ہے، تنہائی میں بیٹھا ہو مزاج اور ہوتا ہے، لیکن کہنے لگا مجھے ہر حالت میں مجھے کوئی عیب نظر نہیں آیا۔ پھر کہنے لگا پھر تم کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ آگے سے اس نے عجیب بات کی، اس نے کہا بات یہ ہے قریش کے اندر قبیلے بہت سارے ہیں، لڑیاں جا رہی ہیں، ایک لڑی جو ہے یہ ہاشم خاندان کی یہ جو لڑی ہے نا، اس لڑی کے اندر خانہ کعبہ کا متولی ہونا اس لڑی کے اندر ہے، زمزم کا پانی پلانا اس لڑی کے اندر ہے، حاجیوں کی خدمت کرنا اس لڑی کے اندر ہے، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کی چابی بھی اس لڑی کے اندر ہے۔ صرف ضد اس بات کی ہے کہ ہم کہتے ہیں نبوت اس لڑی میں نہ آئے، ہم کہتے ہیں نبوت اس لڑی میں نہ آئے، نبوت ہماری لڑی میں آئے۔ یہ بات تو وہی ہو گئی جس طرح یعقوب کے بیٹوں نے یوسف کے بھائیوں نے کہا تھا۔ یہ بات قابل غور ہے۔ کوئی انسان اچھے سے اچھا مکان بنانا چاہے یہ محنت سے بن سکتا ہے، زمینیں بڑھانا چاہے محنت سے بڑھ سکتی ہیں، کوٹھے محلات بنانا چاہے محنت سے بڑھ سکتی ہیں، حتیٰ کہ کاریگر بننا چاہے محنت سے بن سکتا ہے، لیکن نبوت لینا چاہے نبوت محنت سے نہیں ملتی، وہ اللہ کی عطا سے ملتی ہے۔ یہ جتنا مرضی کرتے
جو نبوت اللہ پاک نے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کرنی ہے، کسی کے روکے سے رکتی نہیں ہے، بس یہ ضد بازی تھی اور کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات، اس لیے تو انہوں نے کہا تھا، میں کوشش کرے نا پنجابی اردو بیان کر بانا، اسے واسطے تا انہاں آکھے آئی ایک دیوار آ کے کہ سونا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پورے علاقے وچ جس گھر تے تیرا اشارہ ہوئے اسی رشتے دیون واسطے تیار ہیں، سرداری چاہنا ہے تو سرداری دیون واسطے تیار ہیں، ہاں جی، لیکن کچھ اساڈے آنکھیں لگ جا۔ میرے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر سورج میرے سجے ہاتھ تے لیا کے رکھ دیو تے چن میرا میرے کھبے ہاتھ تے لیا کے رکھ چھوڑو، ساری کائنات دے خزانے میرے پیراں میں سٹ چھوڑو، لیکن کلمہ حق آکھن تو میں باز نہیں آونا۔ اللہ، تو میرے بھائیوں دوستو بزرگو، ظاہری بات ہے آج دے اندر آج زمانے چ ویکھ لو، جیڑا بھی عالم مفتی قاری کلمہ حق آدا ہے ان دے واسطے رکاوٹاں ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفاں ہیں، اپنے پرائے محلے دار دشمن۔ یہ گل اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیتی، دلاسا دیندے ہویا، فرمایا میرے محبوب یہ تہاڈا انکار نہیں کریں دے پے، تو پہلے جیڑے انبیاء گزرے انہاں دا بھی انجار انکار کیتا گیا ہے، انہاں دا بھی راہ بند کیتا گیا ہے، انہاں تے بھی تکلیفاں آئیں، امتحان آئیں، لیکن انہاں صبر کیتے۔ میرے محبوب تساں بھی صبر کرو، یہ اسانوں بھی دسیا جا رہا ہے، اسانوں بھی دسیا جا رہا ہے کہ حق بات اکھے سو محلے دار مخالف ہو جاسن، لیکن کرنا صبر ہے۔ کہ فائدہ ہو سی اس دنیا دی تکلیف پریشانی مصیبت امتحان جھیل جاسو اگا موجاں ہو ویسے، تے اگر انچا کھیسو جی میں جٹ مار کا دن اے جہان مٹھا تے اگلا کائیں ڈٹھا، تے مجھے میں پولے انانو لگنین انجیار حق چھپاون آلیاں نوی لگنے ہیں، انجہار لگنے۔ اسے واسطے تا حدیث پاک چمتا ہے او علماء جیڑا کلمہ حق چھپا ویندن، کلمہ حق چھپا ویندن، دہاڑے قیامت دے انہاں دے منہ جہنم دے زنجیر یعنی نیل لگو سی اور گھسیٹ کے جہنم میں سٹیا ویسی۔ حسن عالم مفتی قاری لیکن گھسیٹ کے کتے ویسی جاسی جہنم میں۔ اذا ظہرت البدع اب الفتن وسبت صحابی فلیظہر العالم وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس لے بدعت زہر ہومن لگ جاوے، بدعت کینو آدن ایک طریقہ میرے نبی دا اس طریقے نو چھپا دیتا جاوے، نواں طریقہ بنا دیتا جاوے، ان دے مقابلے وچ نبی دی سنت نو ختم کیتا جاوے، ان دے مقابلے وچ نواں طریقہ کاٹ لیا جاوے، اس انتا بدعت آتے۔ مثال دے طور تے اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ فرمایا جس لے میرا نا آوے اس میں محمد آوے اتھے کیا آکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بدعت کرن آلیاں کیا کیتا ہے
بجائے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھن دے انہاں نواں طریقہ اختیار کیتا ہے کہ منہ ٹھوٹ دے چھوڑو بھائی متاں اے پڑھدا پیو ہوئے نہ کسے صحابی نے منہ دے وچ ٹھوٹ دتے نہ کسے ولی نے دتے اے ہون اے جدن دیا سپیکر آئے نہ ساڈے پاکستان اور ہے بھی سرے پہ ٹھوٹ چگنا اتھائی پاکستان بیر ہے ہی کوئی نہیں تساں حاجی حاج تے ویندے ہو کدی کسے حاجی اتھے رہائش کرن والے کسے نو ویکھیا بھی ٹھوٹ چمدا بھی ہو اے صرف اتھائی ہے اینو آدن بدعت اور بھی بہت ساری خرابیاں اللہ پاک پہ آدھا زکوٰۃ دے وہ لیکن انہاں کیا زکوٰۃ دے وہ نہ دے وہ یاری دا دودھ ضرور دے وہ یعنی کہ اللہ دا جیڑا حکم ہوئے نبی دا جیڑا طریق اون دے مقابلے وچ چیزاں آ گئیاں مقابلے نو ختم فرمایا 15 شعبان والی رات ہاں جی صحابہ اکرام اللہ دے گھر ہوندے ہیں نفل وغیرہ پڑھتے ہیں لیکن انہاں کیا کہ شرلیاں پھٹاک کے بگایو مولویاں نو حلوے کھوایو یعنی مولوی بھی ولچے رہے ساڈے نال کھیڑ کھڈاونا کریں دے رہے اللہ دی شان ہے حالانکہ کافراں دا کام ہے سیٹیاں وگاونا ایسا مسلمانہ دے بچے سیٹیاں وگائندے ودے بڑی حیرانگی ہے سمجھ نہیں آندی اس بات دی بہرحال اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے محبوب یہ جڑی تواڈی تکذیب ہوندی پئی ہے تہاڈ تو پہلے جڑے انبیاء گزرے انہاں دی بھی تکذیب ہوندی آئی اگاں گل اللہ پاک نے بڑی عجیب کیتی ہے فرمایا دہاڑے قیامت دے دنیا دے وچ جڑے جانور راندن اساں تا انہاں نال بھی انصاف کرنا ہے اسی تا انہاں نال بھی انصاف کرنا ہے قرآن پاک دے وچ آمدا ہے دہاڑے قیامت دے ایک بکری حاضر ہو سی اکیسی یا اللہ دنیا وچ میں ہوں میرے سنگ کوئی نہ میں چردی پئیاں ہوں ایک بکری آئی اون دے سنگان اس میں ٹکر ماری ہوں اے سنگ میرے ہی ہونا میں بھی ٹکر مارا اللہ اج عدل و انصاف دا ترازو قائم ہے مینوں انصاف چاہیے اللہ پاک اس اپنی قدرت نال اس بکری نو دوبارہ زندہ کرے سن اللہ پاک پہلے پوچھ سن ہاں بھئی تو ٹکر ماری آئی اللہ پاک نو تو سارا پتہ ہے لیکن اللہ پاک دسنا ہے چاہتے ہیں کہ اگر کسی دی کوئی شکایت لگے او ماسٹر صاحب او مولوی صاحب او قاری صاحب او تھانے دار صاحب اگر کسی دی کوئی شکایت آ کے لاوے تو انہوں صدا کہ انجے کان نہ پا چھوڑو پہلے تحقیق کرو پہلے تحقیق کرو آیا تو یہ جرم کیتا ہے اگر ثابت ہو جاوے تو پھر سزا دے وہ ہو سکتا ہے اوندے نال انجے کوئی ویر ہوئے سمجھ آئی کہ نہیں آئی تو غلط بیانی کر کے بندے مرا لیں دے بعد بندہ کہ او ہو میں بھول گیا ہوں ہوں وہ سوری نو بندہ کیا کرے تو بہرحال بات از کر رہے ہیں اللہ پاک اس بکری نو پیدا فرمائی سن دس تو اینو ٹکر ماری آئی کہ کوئی نہ جی اللہ میں ماری آئی اللہ پاک اپنی قدرت نال اون دے سنگ لہا کے دوئی بکری نو دے چھڑے سے اللہ پاک فرمائی سن مار تو اینو ٹکر او بھی ٹکر مرے سی اللہ پاک فرمائی سن دس ہون او کیسی یا اللہ میں حق نو پہنچ گئیاں اللہ پاک فرمائی سن بس جزا سزا ایو کو جیڑی ہائی اگاں جنت دوزخ تا تواڈے واسطے ہائی کوئی نہ کیونکہ عبادت بھی تواڈے واسطے کوئی نہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اللہ خود فرمائندے اسا جنات انساناں نو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے انہاں مطلب ہے باقی ساری مخلوق اللہ پاک نے انسان دی خدمت واسطے پیدا کی یہ دوسرے جڑے جانور وغیرہ ہیں عبادت واسطے نہیں آئے خدمت واسطے آئے کھیتیاں سر سبز ہوئیں تیری غذا کے واسطے چاند سورج ستارے ہیں تیری ضیاء کے واسطے
یہ سب کچھ ہے تیرے لیے اور تو ایک ہے خدا کے واسطے. یہ سب کچھ ساڈی خدمت، فرشتے بھی ساڈی خدمت واسطے آئے. اور شاعر کیا آتا ہے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، قطار اندر قطار اب بھی، یعنی خدمت واسطے آئے نو بھی. بات ختم کریے. بہرحال وہ جس لئے اللہ پاک فرمائی سے نو ہوں تسا مٹی ہو جاؤ، مٹی ہو جا سے. جیڑے کافر لوگ اس دنیا جہان تے اللہ دے قرآن دا انکار کریں دن، اللہ دے نبی دا انکار کریں دن، اللہ دے نبی دے صحابہ دا انکار کریں دن، اللہ دے نبی دے اہل بیت نال محبت نہیں رکھ دے حق طریقے دے نال. فرمایا دہاڑے قیامت دے او وے دیکھ لے اس سن او کیا کہسن وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. 13واں سپارہ سورۃ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ آخری آیت. اے حالت وے کہ کافر کہسن ہائے اساڈی بربادی، اے جی میں بکری مٹی ہو گئی ہے اساں وی انجے مٹی ہو جاویے، اگاں نہ جاونا پوے. لیکن فرمایا نہیں، جیڑے اس دنیا تے اللہ دے دین دا مذاق بنائیں دن، اللہ دے دین دا انکار کریں دن، عبدالعباد ہمیشہ انہاں دوزخ دی اگ دا بالن بننا ہے. اللہ پاک اسانو حق آلیاں نال رون دی تے بون دی اور انہاں دے نال ہی اللہ پاک اسانو مرن دی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.